ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ حاضہ انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ آف سندھ کی تعاون سے ہونے والا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کمپلیٹ ہوا ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اور کتنے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا؟ جی ماشاء اللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اور بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ جو اکیڈمک پروگرامس ہم یونیورسٹیز میں رن کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی طرح سے سنکرونائز کیا جائے ان انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو کہ اس وقت ضروری ہیں. اور آبویس بات ہے کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. تو اور یہ ایک ایشو ضرور رہتا ہے اکیڈمیا میں کہ جب ہم سلیبس چینج کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی سلیبس چینج نہیں کر سکتے. تو اس پروگرام نے ہمیں جو ایڈوانٹیج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملا اور اسٹوڈنٹس کو ملا کہ انہوں نے اپنے سیمسٹر کے دوران اسی ڈیوریشن میں ان چیزوں پہ یا ان ٹیکنالوجیز پہ انہوں نے مہارت حاصل کی، ٹریننگ حاصل کی جو کہ اس وقت انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ تھے. اور اچھی بات یہ ہے، جو خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسے کمپلیٹ کیا بلکہ اب وہ ان سے ریلیٹڈ جابس بھی کر رہے ہیں اور ان ٹیکنالوجیز کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں اپنی فیلڈس میں. اچھا، یہ جو ہے پروگرام جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے بڑا فائدہ مند رہا، تو آگے کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے کیا پلان ہے، ان کے لیے کیا اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ ایک آن گوئنگ پروگرام ہے، ٹریننگ پروگرام، ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک آن گوئنگ پروگرام ہے. بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے. اس وقت ایک انیشیٹو پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ پروگرام بھی اسٹارٹ ہوا ہے جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تقریباً 10 سے 12 اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نامینیٹ ہوئے. اسی طرح سے ہمارے اور بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں جن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے مزید کورسز آفر کیے جائیں، اس لیے کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم شروع سے گائیڈ کریں اور شروع سے ان کا فوکس اس طرف ہو. اور ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف فائنل ایئر کا جو اسٹوڈنٹ ہے شاید اس کے لیے ہم یہ کام کریں. میری اپنی دانش کے مطابق یہ جو ٹریننگ کورسز ہیں انہیں ہمیں ارلی جو اکیڈمک ایئرس کے اندر کر دینا چاہیے، اور میرے خیال میں سیکنڈ ایئر سے ہمیں ان پروگرامس کو اب انٹروڈیوس کرنا ہوگا تاکہ اسٹوڈنٹس سے اور زیادہ بینیفٹ لے سکیں. اچھا، ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر بات ہوتی ہے کہ انڈسٹری اکیڈمیا گیپ بہت ہے. ایک انڈسٹری ہے کنونشنل ہے، ایک آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس میں تو سارے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ یوتھ ہیں. کیا ان کے اندر بھی وہی گیپ نظر آتا ہے جو کنونشنل انڈسٹری کے اندر ہے، یا وہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں اور انڈسٹری گروتھ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کو الگ سے دیکھنا پڑے گا. جو کنونشنل انڈسٹریز ہیں ان میں گروتھ اس طریقے سے نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہم اس طریقے سے بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ڈومینس میں ہیں جس میں اب اسٹوڈنٹ داخلہ نہیں لینا چاہتے، اور ان ڈومینس میں پہلے اسٹوڈنٹ بہت تعداد میں داخلہ لیتے تھے. جیسے انجینئرنگ ڈسپلنس ہیں، اگر اب آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کو پرائرٹی نہیں دے رہے ہیں، اور زیادہ تر جو انفلکس ہوا ہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ سبجیکٹس یعنی کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ اس طرف ہوا ہے. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک وہ انڈسٹری ہے جس میں گروتھ بھی ہے اور جس میں انٹرپرینورشپ کے بہت اچھے مواقع اویلیبل ہیں. کسی اور انڈسٹری کے لیے انٹرپرینورشپ میں انویسٹمنٹ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کیونکہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے. لیکن آئی ٹی انڈسٹری میں جو سب سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کا جو اپنا ہیومن کیپٹل ہے، پلس جو آپ کے جو ماشاءاللہ دماغ ہے، آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں، کیسے کنسیو کرتے ہیں، کسی نئے آئیڈیا کو لے کر آتے ہیں. تو شاید آپ کو انیشیل بہت ساری کیپٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور نہ صرف پروڈکٹس بنا رہے ہیں بلکہ سولوشنز بھی بنا رہے ہیں اور سروسز بھی دے رہے ہیں. تو اس میں ایک گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بڑی مہربانی.